السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملة القرآن واصحاب اللیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، آپ کے مدرسہ کاشف العلوم کا یہ سالانہ جلسہ مجھ سے پیشتر ایک خطیب دل پذیر کو آپ نے سماعت کیا، اور اب حکماً مجھ گنہگار کو بھی کچھ کہنا ہے، سو اپنے بڑوں کے حکم کی بجا آوری میں اپنا سبق سنانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا فرما دے اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بزرگوں، ہمارے پڑوس کا ایک قصبہ ہے جس کو تھانہ بھون کہا جاتا ہے، وہاں ایک بزرگ شخصیت گزری ہے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی معروف شخصیت ہیں، دنیا جہان نے ان کے علم و عمل کا، زبان و قلم کا لوحہ تسلیم کیا ہے، اور ان کی شخصیت سے کم از کم بر صغیر پورے طور پر واقف ہے۔ بر صغیر کا مطلب ماشاءاللہ بائیں طرف مولانا توقیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضرات مدرسے کا تعاون کرنا چاہے بڑھ چڑھ کر وہ وہاں نام لکھوائے اور ماشاءاللہ تعاون کرے، اپنا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ کم از کم بر صغیر میں وہ متعارف ہیں، اور بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، آپ کہیے کہ ایشیا کا جو خطہ ہے وہ تقریباً بر صغیر کہلاتا ہے۔ اس پورے علاقے میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا اور دنیا کے افراد جانتے ہیں، اور اس جاننے کی بہت بنیادی وجہ دین کی صحیح تعبیر ہے، اس کی صحیح شکل ہے، اس کے صحیح پیرائے ہیں، صحیح مفہوم ہے، صحیح بات ہے۔ دین اپنی اصل اور اپنی حقیقت کے آئینے میں جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے امت کے پاک کے اسلاف تک پہنچا ہے، من بعد اس کو اسی طرح نقل کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے، صداقت کے، امانت کے، دیانت کے ساتھ۔ اس سب کے لیے جانے جاتے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یوں کل علماء دیوبند اس بات کے لیے جانے جاتے ہیں کہ وہ دین کی صحیح تعبیر پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص حکیم الامت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ صحیح تعبیر بھی پیش کرتے ہیں، پیرایا بھی آسان ہوتا ہے، اسلوب بھی مناسب ہوتا ہے، اور امت کو گویا وہ ایک حلوہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اب اسے کھا جاؤ، بس کھانا تمہارا کام ہے، یہ حلوہ بھی اگر تم نے کھا لیا تو بھی تمہارے لیے دین کی راہ چلنا آسان ہوگا۔ ہم اور آپ علماء کے بیانات کو سنتے ہیں،
اور ان کے بیانات سننے کے بعد ہمارے آپ کے ذہن میں، ہمارے آپ کے خیال میں، فکر میں بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سوال کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ حضرات نے اتنی ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے قربانیاں ذکر کی اصحاب پیغمبر کی، آپ نے احوال بتائے بدر و احد کے دیوانوں کے، لیکن یہ بتاؤ کرنا کیا؟ کوئی ایسا آسان سا نسخہ بنا کے دو جسے ہم کھا لیں، استعمال کر لیں اور ہماری زندگی دینی ٹریک کا حصہ ہو جائے۔ یہ شاید میرا نہیں، آپ کا بھی سوال ہے، اور ہر اس عامی مومن کا سوال ہے جو اپنے لیے آسانی کی راہ تلاش کرتے ہوئے دین پر چلنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ایک نسخہ تھانہ بھون کی اس بزرگ شخصیت نے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو، اہل ایمان کو، قرآن و سنت کے علم بردار مسلمانوں کو بتایا اور یوں فرمایا کہ 5 ایسی باتیں ہیں کہ ان 5 باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ تو سمجھ لینا کہ کل کا کل دین تمہاری جھولی میں آ گیا۔ جیسے جب آدمی کسی بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہو جائے، بہت سے امراض کو گھیر لے، تو وہ ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے، اب تو کوئی ایک ٹیبلٹ ایسی دے دو، یہ بہت ساری نہ دے کے جو ساری بیماریوں کو کام کر جائے۔ چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے ڈاکٹر اس کی نبض کو پکڑتا ہے، مرض کو سمجھتا ہے، تشخیص اور تجویز کی دنیا میں گہرائی اور گہرائی سے کام لے کر کچھ ایسی دوائیاں اور کچھ ایسی ٹیبلٹس منتخب کر دیتا ہے جو اس کی بہت سی بیماریوں کا احاطہ کرتے ہوئے اس کو صحت یاب رکھنے میں بفضلہ تعالی معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک نسخہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 باتوں پر عمل کر لو۔ 5 باتوں کا مطلب یہ کہ یوں سمجھو جیسے ایک مکان ہے اور اس مکان کی تعمیر میں 5 بنیادی پلر ہیں، ان 5 پلروں پر اسلامی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ وہ مکان ٹکا ہے جو اسلامی مکان ہے، وہ بلڈنگ ٹکی ہے جو اسلام کی بلڈنگ ہے، وہ محل ٹکا ہے جو اسلام کا محل ہے۔ اگر کوئی ایک پلر بھی گرتا ہے، کوئی ایک پلر بھی منہدم ہوتا ہے تو سمجھ لو تمہارے اسلام میں، ایمان میں اسی درجے نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور گویا کپڑا پھٹ گیا ہے اور پیون کاری کی ضرورت ہے، رفع گری کی ضرورت ہے کہ اس پر رفع کیا جائے اور اس کو درست کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے وہ 5 پلری عمارت جس کو اسلامی عمارت کا نام دیا، فرمایا 5 چیزیں ہیں، آسان سے کام ہے، ان کو اپنا لو، گویا پورا کا پورا اسلام تمہارے دامن میں آ گیا اور تمہاری جھولی کا حصہ ہوا۔ پہلا کام فرماتے ہیں اپنی توحید پر، اپنے عقیدے پر، اپنے اسلام کے اس نظریے پر جس نظریے کے صدقے میں آپ کو ایک اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت اور اس کی ذات عالی کو یکتا اور یکسر اکیلے تنہا تنہا رب ماننے اور خدا تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس توحید پر قائم رہو، جم جاؤ۔ دیکھو یہ جو بچے بیٹھے نا بڑا سر میں درد کرتے، سارا موڈ خراب کر دیتے ہو، مت آؤ نا، آپ تھوڑا ہی آ رہی ہے یار، خراب بات ہے۔ 70-80 کلومیٹر کا یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا حکم ہوتا ہے، ورنہ بڑی طبیعت کی کوفت ہوتی ہے۔ 2025 چل رہا ہے، ساری دنیا میں آگ لگی پڑی، آپ کو مستی سوچ رہی ہے، دیکھو موبائل چلا رہے ہیں، آپ جگہ کچھ ویڈیو بنانے کی، چھوڑ دو، بند کر دو۔ ہزاروں چینل پہ بیان پڑے ہیں لوگوں کے، انہیں سن لو، وہی تھک جاؤ گے، جسے دیکھو وہی ایک چھوٹا شیطان ہاتھ میں لیے کھڑا رہتا ہے، سمجھ بات نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں۔
توجہ سے بات سنو آپ حضرات، اتنی دور سے ہم آئے، اب بلا وجہ تو آئے نہیں ہے، کس کے پاس ٹائم رکھا ہے بھائی؟ آپ کی محبت میں آئے، اس لیے جتنی آپ کا جی کرے 10 منٹ سنو، 10 منٹ میں اپنی بات کہہ کے چلے جائیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کوئی ایسے باہیں پھیلا رہا ہے، کوئی پاؤں پھیلا، پلے ہی نہیں پڑتا ہمارے تو۔ پربالیان کے لوگ ہو، مظفر نگر ضلع ہے، علم و عمل کی بستی ہے، پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں۔ خراب بات ہے، غیر مناسب بات ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے فرمایا اپنی توحید پہ جم جاؤ۔ ہماری توحید کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ کسی ذات کو خدا، معبود، الہ، رب، اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہم ہر کس و ناکس کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم ہر ایک کو خدا مان سکتے ہیں؟ کیا ہم ہر جگہ متھا ٹیک سکتے ہیں؟ کیا یہ پیشانی جب جہاں جیسے چاہے جس کے سامنے جھک سکتی ہے؟ آج کے نیتاؤں کی طرح، آج کے پردھانوں اور ایم ایل سیوں اور چیئرمینوں اور ودھایکوں کی طرح جہاں چاہیں گے ہاتھ جوڑیں گے، جہاں چاہیں گے مندر چلے جائیں گے، جہاں چاہیں گے گرجا چلے جائیں گے، اپنی توحید پر بٹا لگاتے ہیں، توحید سے سمجھوتا کرتے ہیں، چند ووٹوں کی خاطر، عارضی گدی کی خاطر، عارضی حکومت اور نشے کی خاطر نہیں۔ ایک مسلمان کا شیوا، ایک مومن کا کردار صبح قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جہاں چاہے ہاتھ جوڑ دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی بیماری توحید پر بٹا لگانے کی اگر کسی میں پائی جاتی ہے، آپ کے نیتاؤں میں پائی جاتی ہے۔ اتنے بڑے ظالم ثابت ہوتے ہیں نیتا، مسلمان نیتا، اس سلسلے میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے، مندر میں جا کے ہاتھ جوڑ دیں گے، پیشانی پر وہ جو ہے ٹیکا لگا لیں گے، خیال نہیں کریں گے مسلمان ہے کہ کون ہے۔ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب اسلام نے بہت صاف تصویر پر بات کی ہے، اس نے کہا ہے مسلمان بھی خدا کا بندہ، ہندو بھی خدا کا بندہ، کرسچن بھی خدا کا بندہ، دلت بھی خدا کا بندہ، پارسی بھی خدا کا بندہ، آدیواسی بھی خدا کا بندہ۔ جہان بھر کے مذاہب ہیں، جہان بھر کے ادیان ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہر ایک اپنے زاویے میں، اپنے تصور میں خدا کو پوچھتا ہے۔ لیکن خبردار، جس کا ایمان قرآن پر ہے، محمد الرسول اللہ پر ہے، دین اسلام پر ہے، جس نے حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا یہ بات کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور الہ ہے۔ وہ نہیں کہہ سکتا یہ بات کہ خدا کے سوا بھی کسی میں طاقت ہے۔ وہ نہیں کہہ سکتا یہ بات کہ اللہ کے سوا بھی کسی کو پوجا جا سکتا ہے۔ چند ووٹوں کی خاطر، عارضی چند سالوں کی حکومت کی خاطر جو چاہیں گے کریں گے نہیں۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنی توحید پر قائم رہیے، ایمان پر بٹا نہ لگنے دیجیے، اپنے ایمان پر قائم رہیے۔ آپ کی گردن کو تلوار سے اڑا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، آروں سے آپ کو چیر دیا جائے، آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ذہن کی دنیا میں، فکر کی دنیا میں، گمان کی دنیا میں، خیال و وجدان کی دنیا میں، دل کی دنیا میں ڈٹ کر، جم کر، مستحکم ہو کر مقابلے کے ساتھ رہیے اور صاف کیجئے اس تصویر کو۔ آپ خدا کے بندے ہیں یا کسی اور کے؟ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو ایک لمحے کے لیے کسی اور کی طاقت کو تسلیم مت کیجئے، صاف کہہ دیجئے یہ پیشانی جھکے گی رب کے سامنے، یہ سر ٹکے گا اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے سوا کسی کو الہ تسلیم کرنے کے لیے ہم صبح قیامت تک تیار نہیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حالات آپ پہ نئے ہیں، اجی مول صاحب بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آپ کو پتا پھر ایسا ہی ہو رہا، پھر ایسا ہی ہو رہا۔ پچھلے 50 سال تک بشار الاسد کی حکومت شام کی سرزمین پر 1970 سے اب 2024 تک، پچھلے تقریباً 4 ماہ پہلے تک، 40 دن 2 مہینے پہلے تک کے حالات ہیں۔ سقوط اسدی خاندان کے بعد کے حالات، اس سے پہلے کے حالات آپ اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ شام کے سنی مسلمان تشدد پر،
ظلم و ستم کے کہیے کہ زیر اثر رہ کر اور مستقل مشکلات کا سامنا کر کے اس طرح سے ڈٹے اور کھڑے رہے کہ بشار کے کائندے، اس کی ظالم افواج، اس کی ظالم پولیس بار بار یہ کہتی تھی بشار کو خدا تسلیم کرو، اور وہاں کا کمزور نہتہ مسلمان کہتا تھا ربنا رب السماوات والارض، رب بس وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اس لیے اپنی توحید پر قائم رہیے، جمیے اس بات پر، یقینی بنائیے اس بات کو کہ کوئی طاقت آپ سے آپ کی توحید نہ چھیننے پائے۔ کوئی حال، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ، کوئی الجھن، کوئی ٹینشن، کسی طرح کی نازک ترین سچویشن آپ کو توحید سے کسی طرح نہ ہٹا سکے۔ اپنی توحید پہ چلیے، اس پر نہ کوئی قانون آپ کو پھانسی دیتا ہے، نہ کوئی دستور آپ کو آگ لگاتا ہے، اور نہ کوئی کسی نوع کی مشکلیں حکومت کریٹ کرتی ہیں۔ یہ ہندوستان ہے، ہر مذہب کے باشندے کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ سو ذمہ داری بنتی ہے میری آپ کی کہ میں اور آپ توحید پر قائم رہیں، ایمان پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں۔ اور جیسے آپ نے پہلے دن اس کا اقرار کیا ہے، آپ نے پہلے دن یہ بات کہی، اسلام لاتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے، یہ مومن کے گھر میں پیدا ہو کر جب آپ عقل و شعور کی دنیا میں پہنچے، آپ سے کہا گیا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ سے کہا گیا اقرار کرو اس بات کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ سے کہا گیا اقرار کرو اس بات کا رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ سے کہا گیا اقرار کرو اس بات کا یہ پیشانی اللہ کے سوا نہیں جھکے گی، اور اقرار کرو اس بات کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ اچھا، یہ کام بھی ہوتا ہے یہاں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا اقرار، مزید یہ کہ رب کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی خدائی کا اقرار۔ اب اس پہ جم جائیے، طاقت کوئی ہو، حکومت کسی کی ہو، ڈٹے رہیے اور ڈٹ کر کہتے رہیے رب رب ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حکومت کل بھی اس کی تھی، حکومت آج بھی اس کی ہے، اور سدا اسی کی بادشاہت ہے۔ باقی سب جتنے ہیں وہ وقتی ہیں، آئے ہیں چلے جائیں گے۔ ان سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے، نہیں رہے۔ اس ملک میں 70 سال ایک مہربان حکومت رہی جو پنجے کے نشان کے ساتھ آگے بڑھتی تھی۔ اس کے افراد کو یہ ذوق تھا ہمیں کوئی نہیں ہٹائے گا۔ کیا وہ باقی رہے؟ نہیں رہے۔ بالآخر یہ کہ ان کو خیر بات کہا گیا، ایوان چھوڑنا پڑا، پارلیمنٹ کو خیر بات کہنا پڑا، اور اب سے ٹھیک 40 سال پہلے 70-80 کی دہائی میں جو گٹ بنتی تھی کبھی بی جے پی کی، آج وہی سچویشن کانگریس کی ہے۔ کون پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے حالات اس لیے کریٹ کیے جاتے ہیں موقع بموقع، دستور زندگی کے ڈھلتے ہوئے شاموں اور دنوں کے ساتھ اللہ بتاتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں، طاقت اصل میں ہماری ہے۔ اسی زمین پر آپ کے صوبہ اتر پردیش میں غراتی تھیں بہن جی، کوئی پتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی نام ہے؟ جانتا ہے کوئی؟ نہیں۔ کہاں گئے؟ ہوا ہوئے وہ دن، اسی زمین پر چلتی تھی سائیکل، کہاں گئی؟ اسی زمین پر دیگر لوگ تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ حکومت کے لوگ ووٹوں کی سوغات پر آتے ہیں، اپنی مدت گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آئندہ زمانے میں پتہ بھی نہیں ہوتا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ہمارے یہاں دہلی میں الیکشن چل رہے ہیں، وہ نیتا جی جو 5 سال دکھائی نہیں دیے، صورت دیکھنے کو تو کیا جھلک بھی نہیں دکھی، کہتی رہی پبلک جھلک دکھا دو، نیتا جی آ جاؤ۔ نیتا جی سو رہے تہ خانوں میں، دردے ہاتھ کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ 5 سال کے بعد ایک یمدود باہر آیا ہے، اب وہ آ کے کہتا ہے دیجئے ووٹ، کارے کریں گے، کام کریں گے، کاج کریں گے، گلی گلی جاتا ہے، فرد کے سامنے اپنی گہار لگاتا ہے، بے بسی کا، عاجزی کا، مسکرت کا، تواضع کا، ذلت کی انتہا کو پہنچ کر اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک ووٹ، رکشہ پولر سے بات کر رہا ہے، تم تو بلڈنگ والوں سے بات نہیں کرتے تھے، رکشہ والوں سے بات کر۔ ہاں
ان کی ووٹوں کی سوغات پر ہماری حکومت چلتی ہے۔ اے لوگوں، آؤ ایک ایسی حکومت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، ایک ایسی طاقت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں جو صدا سے تھی، صدا سے ہے اور صدا رہے گی۔ اس طاقت کو زوال نہیں ہے، وہ جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی رہے گا، اور وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات میرے آپ کے رب کی ہے۔ صدا حکومت اس کی تھی اور صدا حکومت اسی کی رہے گی۔ وہ مسلمانوں کا بھی رب ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ سکھوں کا بھی رب ہے، وہ بدھسٹوں، جینیوں، دلتوں، عیسائیوں، آدیواسیوں، پارسیوں اور پتہ نہیں کون سب کا رب ہے۔ رب وہی ہے، اصل حکومت اسی کی ہے، بقا اسی کو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس توحید پہ جم جاؤ۔ ہمارے ملک میں اس وقت بہت سی بیماریاں قومی یکجہتی کے نام پر عروج پا رہی ہیں۔ قومی یکجہتی، بھائی چارہ نبھاؤ، بھائی چارہ نبھاؤ، بھائی چارہ نبھاؤ۔ بھائی چارہ نبھاؤ کس نے انکار کیا؟ اسلام سے زیادہ بھائی چارہ کوئی نبھا سکتا ہے؟ نہیں نبھائے گا۔ انسانیت نوازی کا جو درس محمد عربی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر نہ پہلے کسی نے دیا تھا، بعد کی تصورات میں یہ بات ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور نے جو درس انسانیت نوازی کا دیا، مگر حضور نے ایک سرحد قائم کی، ایک حد قائم کی اور صاف کہا آپ نے، اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی ایسا کہیے۔ ہمارے برادران وطن ہیں، ان کا تصور خدا کو ماننے میں وہ نہیں ہے جو میرا اور آپ کا ہے۔ آپ ان سے کہیے جیسے آپ ایک اللہ کو تسلیم نہیں کر سکتے، ویسے ہم ایک اللہ کے ساتھ ہزاروں خداؤں کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، کہہ دیجئے شرما جی سے، پنڈت جی سے، یادو جی سے، ٹھاکر جی سے، بنسل جی سے، اور پتہ نہیں کتنے جی ہیں اس وقت ملک میں، ہزار قسم کے جی ہیں، سب سے کہہ دیجئے ایک چھت کے نیچے بیٹھیں گے، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے، روٹی کھائیں گے ساتھ، پانی پیئیں گے، ایک دوسرے کا بچا ہوا لقمے ایک دوسرے کو توڑ کے کھلائیں گے۔ مگر یادو جی، ٹھاکر جی، سنو جی، ہم آپ سے کہتے ہیں جب بات آئے گی دین کی تو لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، اس پہ جیو۔ یہ بالکل پیورٹی ہے مسلمان کی، اور بالخصوص مظفر نگر کے مسلمان کی۔ آج کل تو پتہ نہیں، جسے دیکھو پاگلوں کی ایک بھیڑ ہے، شہر میں جا کے شہری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے پربالیان کے رہ لو، بسدھاڑے کے رہ لو، چاندپور چھوٹے اور بڑے کے رہ لو، اور کیا کہ یہ برابر میں کھبا پور کے، ارے دیسی مسلمان بن کے رہو، کیوں اپنی توحید سے سمجھوتا کرتے ہو؟ لالا جی نے آپ سے کہا نمستے تو آپ نے بھی کہا نمستے، آپ بے وقوف ہو گئے۔ کیوں نمستے کہتے ہیں آپ؟ ان کے جواب میں آپ نے اپنے علماء سے، مسجد کے امام سے اور مدرسے کے عالم سے اور اپنے شناسہ عالم دین سے یہ جاننے اور پوچھنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ اگر کوئی برادر وطن غیر مسلم بھائی مجھے کہتا ہے نمستے نمسکار یا رام رام جی نقلے کفر نہ باشد، میں کیا کہوں اس کے جواب میں؟ ہرگز آپ کو اجازت نہیں ہے، وہ نمستے کہتا ہے تو آپ بھی نمستے کہیں، نہیں کہہ سکتے آپ۔ کلمہ کفر ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا، کسی صورت نہیں دیتا، قومی یکجہتی کے راگ ناپتے پھرو تب نہیں دیتا۔ ان کے یہاں ہاتھ جوڑنے کا جو تصور ہے وہ مذہبی رنگ ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ محبت اپنی جگہ ہے، پیار اپنی جگہ ہے، لیکن دین اپنی جگہ ہے۔ ایسی رواداری، ایسی انسانیت نوازی اور ایسے پیار و محبت کا سبق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا جس میں دین و ایمان داؤں پہ لگتا ہو۔ میرا ہندو بھائی، میرا سکھ بھائی، برادران وطن، وہ سب کے سب میرے سر ماتھے پر ہیں، بے پناہ عزت دوں گا، گھر کے دروازے کھول دوں گا، محبت سے چائے پلاؤں گا، استقبال کروں گا، سینے سے لگاؤں گا، لیکن کسی کی محبت میں اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور پاک کی خدمت میں آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا، میری امی کو پتا چلا دھرنے پہ بیٹھ گئی۔ کہاں بیٹھ گئی؟ اجی بولو، کہاں بیٹھ گئی؟ دھرنے پہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ امی پروٹیسٹ کر رہی ہیں، آج کی زبان دھرنا کر رہی ہیں۔
प्रदर्शन कर रही हैं, एहतिजाज कर रही हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कहती हैं? कि वो कहती है साथ या वापस कुफ्र में लौटा वरना खाना नहीं खाऊंगी। करोड़ों सलाम हो आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम पर, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। हुजूर ने फरमाया साथ जाओ जाओ वापस जाओ, वो तुम्हारी माँ है, प्यार से मोहब्बत से पहला कर खाना खिलाओ। हाँ मगर उसके कहने से वापस कुफ्र में न चले जाना।